آیت نمبر 56 نور لسواں سپارہ پارہ نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. مخی صالح علیہ السلام واقعہ بیان شلا اس کو انشاءاللہ لوط علیہ السلام واقعہ ذکر کرو. لوط علیہ السلام قوم کی دلیواتت بد عملی ہو دا یو ډیر ناروا عمل دی نو رب العالمین اغیلا سزا ہم ډیرا خطرناک ورکړه. بیٹے میں جب دیکھتا ہوں کہ 2 بندے ہو جاتے پھر اردو میں ابھی اردو میں کر لوں گا. ہاں اور لوط علیہ السلام کو یاد کر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، وانتم تبصرون اور دیکھ رہے ہو. قرآن میں یہ بات ذکر ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے مکمل طور پر کھجی کا وہ شکار ہو جائے، ٹھیڑے ہو جائے بہت زیادہ. اور وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کھلم کھلا یہ لوگ گناہ شروع کرے، بے حیائی شروع کر لیں. سورۃ النساء میں ہے. اور گناہ 2 قسم کے مختلف اقسام ہے گناہ کے. تو بخشش کے حوالے سے آسان گناہ جو ہے کہ اللہ اس کو بخش دے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اس کو بہت چھپا کے چوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بہت ڈر خوف کے ساتھ ملامت کے ساتھ بس اس نے وہ گناہ کیا ہوا ہے لیکن لوگوں سے چھپ رہا ہے، اس گناہ کو چھپا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کرتا. مجاہرین یعنی جہر کے ساتھ کھلم کھلا گناہ کرنے والے، یعنی ایک تو غلط کام کر رہے ہو، کہتے نا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، غلط کام کر رہے ہو پھر اس کے بعد جو اس پر جو ہے کھلم کھلا کر رہے ہو کہ یہ صحیح کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرم حیا نہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ حدیث میں ذکر ہے. تو گناہ پر جو ہے اپنے آپ کو قابل ملامت سمجھنا چاہیے. میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہی کا کھا رہا ہوں، اللہ ہی کی زمین پر اللہ ہی نے جو ہوا پیدا کی ہے وہی سانس لے رہا ہوں، وہی پانی پی رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور پھر میں گناہ پہ گناہ مسلسل کرتا جاؤں. دوسرا جو بدکار لوگ، زناکار لوگ، خواہش پرست لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ایسے بن جائے، وہ یہ کہ یہ لوگ گناہ کریں لیکن گناہ سمجھ کے نہیں، جائز سمجھ، گناہ سمجھ کے نہیں، جائز سمجھ کے. یہ دوسری خطرناک بات ہو جاتی ہے. ایک شخص سے گناہ کر رہا ہے، خود کو مجرم قرار دے رہا ہے،
میں اللہ کا مجرم ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. دوسرا شخص وہی گناہ کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کس نے کہا کہ یہ گناہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ خواہش پرست لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں میں ایسے ملوث ہو جائے کہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں، گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں. اور رب العالمین معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے کہ ایسا ہی اکثر لوگوں کے ساتھ شیطان کر دیتا ہے. تو یہاں پر ایک جو ہے تبصرون کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو، بے حیائی کر رہے ہو. آج اکثر یورپ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے. یہ جو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم فوراً کسی چیز کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بغیر یہ دیکھے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں دیکھوں بھی تو صحیح کہ اس سے برے بھی حالات ہے کئی پر، کچھ علاقوں میں، ملکوں میں اس سے بھی برے لوگ ہوتے ہیں، برائیاں کرنے والے. تو اس پر نظر نہیں ہوتی ہے. تو یہاں بیچارے ایک اچھا خاصا مسلمان ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، ایسا کردار اس کے ساتھ رکھتے ہیں جیسے بیچارہ وہ بڑا کافر. یہ جو یہاں ہمیں گنہگار نظر آنے والے مسلمان ہیں، یہی گنہگار سے گنہگار مسلمان آپ کو کسی ایسی جگہ میں مل جائے جہاں مسلمان کو ڈھونڈنا مشکل ہو، ملنا مشکل ہو، تو یہی گنہگار مسلمان کو دیکھ کے تم کو اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھنے والا مل گیا ہے، اللہ کو شکر ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، قرآن کو، قیامت کو، جنت جہنم کو ماننے والا وہ مل گیا ہے. تو بڑی نرمی سے اور بڑے پیار سے لوگوں کی جو ہے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی غلطی کی اصلاح کس طرح کرتا ہے؟ ایک محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی غلطی کی اصلاح کس طرح کرتا ہے؟ بڑے محبت سے کرتا ہے. تو سب مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنی چاہیے اور محبت سے، نرمی سے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر؟ شادیاں نہیں کرتے ہو اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہو. اور جنہوں نے شادی کی کہ تم شادی کی ہوئی ہے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جہالت کے کام کرنے والے ہو، ایسے لوگ ہو جہالت کے کام کرتے ہو. اور اس سے بڑی جہالت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ عقل مند انسان سوچے گا کہ رب العالمین نے جو طریقہ جس کی اجازت دی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان شادی کرے اور اس شادی کے بدولت جو ہے وہ نسل پروان چڑھے، آگے نسل بڑھے، تو یہ طریقہ ہے. باقی اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ عقل کے خلاف، عقل کے بھی خلاف. تو عقل اور جہل دو متضاد چیزیں. اس لیے اگر کسی کی بیوی بھی ہے، شادی کی اس نے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف میں ملتا ہے. لواطت اس کو بھی کہا گیا چھوٹا لواطت. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص.
تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور میں نے اس پر کافی تفصیل سے درس بھی دیا تھا کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حالات کا شکار نہ ہو. چائلڈ ابیوز جو ہے بچوں کی جو ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، جسمانی طور پر، جنسی طور پر، اخلاقی طور پر بہت سے طریقے ہیں، تو ان سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو وہ درس آپ انشاءاللہ وہ سن سکتے ہیں. دروس الحمدللہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال کچھ باتیں وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو جو لڑکے جو لوگ مصروف نہیں ہیں ان کو مصروف کیا جائے زبردستی. جیسے حکومت کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو لوگ وہ نہ دین کے کام میں مصروف ہے نہ دنیا کے کام میں اور اچھے خاصے تگڑے ہیں، صحت مند ہے، ان کو بھی تھوڑا چکر دیا کرے. آ جاؤ بھائی تمہارے کچھ علاج کر دیں. یہ جو فارغ بیٹے ہوتے ہیں یہی فارغ کام کرتے ہیں، فضول کاموں میں یہی لوگ اکثر ملوث ہوتے ہیں. جنہوں نے ایک راستہ پکڑا ہوتا ہے اپنی زندگی کا تو وہ نہیں کرتے اس طرح کے کام، کم ملوث ہوتے ہیں ایسے کام. دوسری بات یہ ہے بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ کا جسم ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کی حفاظت کرو گے. اور اس جسم میں کچھ حصے وہ پرائیویٹ پارٹس ہیں آپ کے، وہ ایسے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. اگر کوئی ہاتھ لگائے ایسی جگہوں پر تو ہمیں بتا دیا کرو. دوسری بات بچوں کو سمجھائی جائے کہ والدین سے زیادہ باپ اس سے کہے کہ مجھ سے اور تیری ماں سے زیادہ تجھ سے کوئی زیادہ پیار نہیں کر سکتا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور وہ بھی یہ پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ لگائے تو ہمیں اطلاع دیا کرو، بتا دیا کرو. کسی کے دھوکے میں نہیں آنا. والدین سے زیادہ کوئی بچے سے پیار نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح بچے کو سمجھایا جائے اگر کسی نے بیٹے بیٹی کسی نے تم سے کہا کہ یہ بات کرتا ہوں یا یہ چیز لے لو اور اپنی امی سے نہیں کہنا، اپنے ابو سے نہیں کہنا، بھائی سے نہیں کہنا، تو وہ بات ضرور کہنا ہے ہمیں. جب اگر ایسی بات ہو گئی کہ امی سے نہیں کہنا، ابو سے نہیں کہنا، تو بس سمجھ لو اسی میں گڑبڑ ہے. اگر اچھی بات ہے تو کیوں نہیں کہنا؟ چھپا رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ نہیں کہے تو غلط ہے. اور اسی طرح اگر تنہائی ہو، مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنے بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہیں اسکول، تو اس کا خیال رکھیں. کچھ لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، اس میں خیال رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بسترے الگ کر دو، بستر ان کے الگ، پھر الگ الگ سویا کریں 10 سال کے بعد. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ ان کا خیال رکھ کے ایسا ہوگا کہ ان کی حفاظت ہوگی. بچوں کو ٹائم دیا کرے، ان کو قصے کہانیاں سنایا کرے، ان کو اپنے بچپن کے واقعات اور حالات سنایا کریں تاکہ وہ جو ہے ڈر محسوس نہیں کرے. جو کچھ جو ہے وہ جیسے عشاء کا ٹائم ہے
مغرب کا ٹائم ہے، آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ان سے پوچھا کرے، اچھا بتائیے صبح سے ابھی تک کیا ہوا، کیا نیا ہوا، اس سے جو ہے پوچھا کرے. تو وہ جو کچھ دیکھے گا، جو کچھ سنے گا، تو پھر آپ سے چھپائے گا نہیں. لیکن اگر وہ زبان کھولتا ہے، آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے یا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو خاموش، دفع ہو جاؤ. پچھلے کے مازغمہ خراب ہو تو پھر کام خراب ہو. بچے کا سنا کرے، اسی طرح اس کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دیا کرے، اس سے اس کی جو ہے قوت وہ بڑھے گی. جب لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے الٹا کہا کہ بڑے پاک بنتے ہو، ہمیں پتہ ہے. یہ جو خراب لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو، پاک صاحب لوگوں کو بھی خراب ہی سمجھتے ہیں. المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے آپ پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے. جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو ایسا ہی سمجھتا ہے. چور کو ساری دنیا چور ہی نظر آتی ہے، اس کو سمجھاؤ چوری نہیں کرو، کہتا ہے کون نہیں کرتا، نواز شریف سے لے کر یہ ہمایوں تک سب کرتے. وہ پھر ایسا کہتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا کہ وہ کرتا بھی ہے نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اسی طرح بے حیائی کرنے والوں کو ساری دنیا ایسی نظر آتی ہے. کہتے ہیں کون بچا ہوا ہے، چلو سب کے موبائل چیک کرو، سب کے کمپیوٹر چیک کرو، لیپ ٹاپ چیک کرو، سب کے اسکولوں پر اچانک جایا کرو. وہ ایسے پھر کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ خراب ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. کبیرہ گناہ اس لیے، اگر ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں تو قرآن اور حدیث کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی. تو قیامت آئی کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے لوگ خراب نہیں ہے اس لیے نہیں آئی. اچھا، دوسری بات، کسی ایک پیشے کے لوگوں کو مکمل طور پر کہنا کہ یہ سب خراب ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. مثال، کوئی کہے سارے ڈاکٹر ایسے، سارے کے سارے ڈرائیور جو ہے وہ ایسے، سارے پولیس والے ایسے، سارے ٹیچر ایسے، سارے دکاندار ایسے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جو آپ کو مکمل خراب نظر آئیں گے، جس میں زیادہ خرابی ہوگی، ان میں بھی بڑے بڑے ایماندار لوگ موجود ہوں گے، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ موجود ہوں گے. یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ کے معاشروں میں ایسے مسلمان ہیں کہ وہ شراب کو، لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، حالانکہ وہ وہاں پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، شراب اور یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے سب لوگ خراب ہو گئے، سب لوگ خراب ہو گئے، سب لوگ بیکار ہے، سب لوگ گنہگار ہے، سب لوگ یہ ہے، سب لوگ یہ ہے، تو یہ کہنے والا ان سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے. اس کی جو عادت جس نے بنائی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ خراب ہوئے ہیں تو وہ پھر جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے. یہ خواہ کی ادھر ادھر کو نہیں کہتا ہے لوگ خراب ہے، لوگ خراب ہے، کیا فائدہ ہے اس کو، سارا چلو جیو نیوز میں دے دو لوگ خراب ہے، کیا فائدہ ہو جائے گا. ہاں، خرابی کو کیسے دور کیا جاتا ہے اس میں لگ جاؤ، اصلاح کرو، علم عام کر لو، لوگوں کو قرآن اور حدیث سکھاؤ، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کے عذابوں سے جو دنیا میں لوگوں پر آتے ہیں اس سے لوگوں کو ڈراؤ.
کیا کچھ کسی کی گارنٹی ہے کہ وہ زلزلے سے بچ جائے، سیلاب سے بچ جائے، کوئی طوفان سے بچ جائے، یہاں تک کہ کوئی حادثے سے بچ جائے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے؟ جتنی بھی سہولیات آج کل پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ نقصان لگا ہوا ہے۔ گاڑیوں کی سہولت ہے لیکن ایکسیڈنٹ بھی دیکھو، بجلی کی سہولت ہے لیکن پکڑ لے تو دیکھو۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب صرف جہنم نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں۔ یہ جو واقعات بیان ہوئے ہوتے ہیں قوموں کے، تو یہ اسی لیے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت سے قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا، تو اس کی قوم نے جواب دیا، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، مگر انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قريتكم، لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے بستی سے نکال لو، اپنے گھر سے، علاقے سے، گاؤں سے نکال دو۔ اب دیکھو لوط علیہ السلام بھی اسی علاقے کا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من قریتکم، تمہارے شہر سے اس کو نکال، جیسے اس کا شہر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوط علیہ السلام کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، تو لوط علیہ السلام بھی اسی شہر کا تھا، لیکن یہ کہہ رہے یہ شہر ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں۔ اس پر جو نظام کیے بڑا، یہ ایسے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جیسے بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہے، بڑے جو ہے وہ پاک صاف ہے، صاف ستھرے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی جو ہے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کی بیوی جو ہے وہ اس بدفعلی کی وجہ سے نہیں، وہ ایک اور جرم کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ وہ یہ کہ وہ کافرہ تھی، وہ بدفعلی کی وجہ سے نہیں، وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ یہ باقی قوم جو ہے وہ کافر بھی تھے اور بدفعلیوں میں بھی ملوث تھے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کو اندازہ کر لیا تھا پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، عجیب قسم کی بارش، جو سورۃ ہود میں جس کا تذکرہ ہوا تھا، آگ میں پکائے ہوئے وہ پتھر تھے آگ کے، وہ ان پہ برسائے گئے، زمین کو ان پر اوپر تلے کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر ان تک اللہ نے پہنچایا بھی، وہ پھر بھی ان سے لگے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بری ہے وہ بارش المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی، جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس بدفعلی سے باز آ جاؤ، کسی بھی مخلوق نے اس طرح کا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا، یہ اس قوم نے شروع کر ڈالا تھا۔ تو کہا کہ یہ کام تو جانوروں نے بھی نہیں کیا ابھی تک، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کسی بھی مخلوق نے یہ کام نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، تم کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، میری بات مانو۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ نہیں مانے، یہاں تک کہ عذاب نے ان کو آ لیا اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور ایسے لوگ بھی وہ اکثر مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی نورانیت بھی ختم ہو جائے گی، وہ خارش اور سوزاک اور آتش وغیرہ قسم کی بیماریوں میں، ایڈز وغیرہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
بہت سے جو ہے عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں ہر طرح کی گندگیوں سے بچانا چاہیے. کوئی بھی گٹر میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ گناہ ایسا ہی ہے. انسان جو بدفعلی کر رہا ہے گٹر ہی ہے. گن آنی چاہیے گٹر سے, اور انسان جو ہے وہ اسی میں لگا گناہ کر رہا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اپنے آپ کو حیوانیت کے درجے میں نہیں لائے, بلکہ انسان جو ہے ایسا بنے کہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے, ایسے نیک ایسے پرہیزگار بن جائے کہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے. بہت سے مومن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نچلے سے نچلے ذلیل سے ذلیل لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں, مخلوق میں سے ہو جاتے ہیں. تو رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سیکھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کے وہ خوشیاں بھلائیاں وہ حاصل کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.